بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر. یقیناً یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور یہ ریکگنائزڈ مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق, چاہے وہ جنرل اسمبلی کے ہوں, چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کی ہوں. اور یہ مسئلہ 1948 سے لے کر 2024 تک یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پر موجود ہوتا ہے. اور اس مسئلے کے جو فریق ہیں وہ سب سے پہلے تو کشمیری ہیں, اس کے بعد پھر پاکستان ہے اور اس کے بعد پھر انڈیا ہے. اب اس معاملے میں اگر تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے تقریباً 4 جنگیں پاکستان اور انڈیا کے مابین ہو چکی ہیں, جس میں اور جو بنیادی مسئلہ تھا ان جنگوں کا وہ مسئلہ کشمیر ہی تھا. تو جنگ و جدل کر کے دیکھ لیا, انڈیا نے کر کے دیکھ لیا, اور اس کے بعد اس کو جو حاصل ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. جس طرح ہمیشہ سے اس کو مار کھانی پڑی, اور اس کی جو دلیل ہے وہ انٹرنیشنل جریدے جو ہیں وہ دیتے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے پاکستان ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل فورس ہو, پاکستان کی سفارتی ذرائع ہوں, پاکستان کی ملٹری ہو, کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اسے ملٹری مائٹ کے ذریعے, اسے ہیجمونک وے میں حل نہیں کیا جانا چاہیے. یہی بات اے پی ایچ سی نے ایک مرتبہ پھر کہی ہے. اے پی ایچ سی کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق یونائٹڈ نیشنز جو ہے, اقوام متحدہ, اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کیا جانا چاہیے جس کے تحت پاکستان اور انڈیا جو ہے آپس میں مذاکرات کریں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے یہ مذاکرات ہوں. اسی طرح کا ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آئی ہے میروائز عمر فاروق کی جانب سے. میروائز کا یہ کہنا تھا کہ جو بات چیت ہے وہی اس مسئلے کا اصل میں حل ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. انہوں نے لال چوک میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو جو بربریت ہے, جو سفاکیت ہے, اس کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ہندوستان کو جو ہے وہ ایل او سی کی جو کراس ٹریڈ ہے ایل او سی وہ شروع کرنی پڑے گی, اور بس سروس جو ہے اسے شروع کرنی ہوگی. قیدیوں کو جو ہے وہ قید سے, جو پولیٹیکل ڈیٹینیز ہیں انہیں قید سے چھوڑنا ہوگا. اسی طریقے سے کچھ دن پہلے ماگلا ڈائلاگ ہوا, اور ماگلا ڈائلاگ کی خصوصی سیشن سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا, اور اپنے خطاب میں انہوں نے ہندوتوا کے اس ایجنڈے کی بات کی جو صرف ہندوستان تک اب محیط نہیں رہا, وہ پاکستان اس سے متاثر صرف نہیں ہوا بلکہ یہ اب دوسرے دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے اس حوالے سے بات کی, امریکہ کے حوالے سے بات کی, برطانیہ کے حوالے سے بات کی, کینیڈا کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ پاکستان پرامن بات چیت کے ذریعے سے حل کرنا چاہتا ہے, لیکن ہندوستان جو ہے ہندوتوا نظریے کی حامل ہو کر اس کو مزید طویل دینا چاہتا ہے, اس کو مزید طوالت دینا چاہتا ہے. اس پر ذرا ہم بات کریں گے آج کے پہلے موضوع کے اوپر کہ یہ جو بات چیت کی, ڈائلاگ کی ایک کچھ صدائیں جو ہیں مقبوضہ کشمیر سے آ رہی ہیں, اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کتنی سیریس ہوگی, اس میں یونائٹڈ نیشنز کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, پرووائڈڈ ابھی جو اس وقت انڈیا کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, انڈیا اس وقت اپنے آپ کو ایک خطے کا ایک پولیس مین کے طور پہ ایک پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے حالات کے اندر, اور دنیا جس جنگ و جدل میں اس وقت گھر چکی ہے اس میں جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی معنی خیز, نتیجہ خیز بات چیت ہو سکتی ہے. اس پر اپنے پینلسٹ سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے نامور تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بیرسٹر سندر ملک صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, نامور تجزیہ کار, ایک لیگل مائنڈ ہیں. زاہد اشرف صاحب کشمیری رہنما, اے پی ایس سی سے آپ کا تعلق ہے, اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں راجہ فہیم کیانی صاحب. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کا تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے, اور ایک بار پھر یہ بات زور پکڑ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو باہمی بات چیت سے حل کیا جائے, لیکن بھارت کی انتہا پسندی اور غیر سنجیدگی اب بھی مسئلے کے حل میں بڑی رکاوٹ ہے. کئی دہائیوں سے قابض بھارتی ظلم و ستم کے شکار کشمیری حق خود ارادیت کا حصول چاہتے ہیں. پاکستان اور پوری دنیا اسی بات کی حامی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ہندوتوا کے اکھنڈ بھارت نظریے اور بی جے پی کی انتہا پسندی کے ہوتے ہوئے مذاکرات کیسے ممکن ہوں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسلام آباد میں مارگلہ ڈائلاگ 2024 میں واضح کر چکی ہیں کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور پرامن ہمسائیگی کا حامی ہے. پاکستان نے
ہمیشہ عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان، بھارت اور جموں و کشمیر کے حقیقی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے، حریت قیادت سمیت تمام سیاسی قیدی رہا اور نافذ قالع قوانین منسوخ کیے جائیں۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ثالثی کرے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا خون بہایا، ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی۔ اگر بھارت اب بھی سنجیدہ نہ ہوا تو شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ کشمیریوں کے حوصلے مضبوط اور جذبہ حریت ہمیشہ کی طرح بلند ہے۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا مسعود احمد خان صاحب، یہ جتنے بیانات ہیں جو سامنے آئے ہیں، جیسے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پی ایچ سی کی، میر وائس کی، پاکستان جو سٹانس ہے، آرمی چیف نے جو بات کی ہے، اس کے برعکس جو انڈیا کے بیانات سامنے آتے ہیں، چاہے وہ جے شنکر کا بیان ہو، امت شاہ کے بیان ہو، ریسنٹ پاسٹ کے اندر ان کی جو بیانات ہوں مذاکرات کو لے کر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 2024 کے اندر، کیا مذاکرات کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور انڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ جس طرح کے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، 7 نومبر کو جو ریزولوشن وہاں سے پاس ہوئی جس میں انہوں نے کہا ریسٹور کریں 370 اور 35A کو، اور یہ ایک بی جے پی کے لیے، سنگھ پریوار کے لیے اٹ واز اے سیٹ بیک، کیونکہ تمام جو تھے نیشنل کانفرنس والے بھی تھے، انڈین نیشنل کانگریس والے بھی تھے، انہوں نے مل کے یہ میجارٹی نے ان کو یہ کیا، لیونگ اسائڈ جو جموں سے بی جے پی والے تھے انہوں نے اپوز کیا، ایک سکفل وہاں پہ ہوا۔ اب اس ریزولیشن کے پاس کرنے کے بعد جو سچویشن ہوئی، آپ دیکھیں پہلے جو سینٹر سے اس کا جواب آیا کہ یہ ایک بغاوت ہے، انڈین آئین کے خلاف ورزی ہے، یہ کسی صورت میں ہم ہونے نہیں دیں گے۔ مودی کے جو اپنے سٹیٹمنٹ اس پہ آئی تھی کہ جی یہ 370 اور 35 ہم قبرستان میں بری کر چکے ہیں اور دنیا میں کوئی طاقت اس کو دوبارہ ریسٹور نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ الیکشن جب ہوئے تھے تو اس میں کشمیریوں نے اپنا کانفیڈنس جو شو کیا تھا کشمیری لیڈرز پہ کیا تھا، جو اب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اور ابھی اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک ہٹ درمی تو ان کی ہے، پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ آپ ریسٹور کریں 370 کو اور اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہے اس کو بات چیت کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان چاہتا ہمیشہ بات چیت جو بھی ہو پیرٹی پہ ہو، برابری کے تحت ہو، لیکن جس طریقے سے میر وائس نے بھی کہا ہے کچھ ایسے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ ہو سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی دیکھے جائیں کئی دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ریڈی کہ میں نیگوشیٹ کرانے کو تیار ہوں اس پہ۔ تو کشمیر کے پہ جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے دے آر اسٹل انٹیکٹ ہے اور اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایون ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینور میں بھی کہا تھا کہ ہم کشمیر میں بات کروانے کے لیے تیار ہوں، ہم انٹرسٹڈ ہیں، اس پہ بھی انڈیا نے ہٹ درمی دکھائی تھی۔ تو ابھی بھی ایسے ہے کہ دیکھیں ابھی جو خاص طور پہ جیو پولیٹیکلی جس کو حالات چل رہے ہیں اس خطے کے اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک کے اور خطوں کے حوالے سے، ایسے وقت کے اندر جب ہم ڈائلاگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ اٹھانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو پاکستان ہمیشہ سے اٹھاتا رہا ہے لیکن انٹرنیشنل سطح کے اوپر، تو کیا ایسے اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں جس میں دنیا انوالو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم ڈیفرنٹ فورمز کو ہم یوز کریں، جس طریقے سے ہماری جو یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی جو پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو منیر اکرم صاحب فریکوینٹلی اس پہ بات کرتے ہیں، یورپین یونین کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو استعمال کرنا چاہیے، افریقن یونین کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہمارے جو ایمبیسڈرس ہیں پورا ایکٹیولی ہمیں اس کو ایشو کو ریز کرنا چاہیے ڈفرینٹ فورمز پہ۔ ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے سلسلے میں ہمیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا چاہیے تاکہ کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو ہم زندہ رکھیں اور دنیا یہ سمجھتی ہے، دیکھیں اٹ از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی جو ہے ٹوٹلی ڈپینڈس آن دس کور ایشو آف جموں اینڈ کشمیر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے۔ تو اس کے بغیر آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ سندس ملک صاحبہ یہ فرمائے گا کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بنیادی جو فریق ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک گارنٹر ہے، اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اپنی ریزولوشنز کی موجود ہیں، جنرل اسمبلی کی ہوں، سیکیورٹی کاؤنسل کی ہیں، اور اس وقت تک یونائٹڈ نیشن سے جو کشمیریوں کی امیدیں وابستہ ہیں، ان امیدوں پہ یونائٹڈ نیشنز کس حد تک پورا اترا ہے اور اسے مزید کیا کچھ کرنا پڑے گا
کشمیریوں کی اس امنگوں کو آنے کے لیے؟ جہاں تک آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جیسے کہ میر وائس صاحب نے سجیسٹ کیا کہ ان آرڈر ٹو بلڈ کانفیڈنس، جہاں تک آپ نے اقوام متحدہ کی بھی بات کی، کچھ اقدامات ہیں جو اقوام متحدہ کو کرنے پڑیں گے کہ کشمیریوں کا کانفیڈنس بلڈ ہو ایسے ادارے پہ جو ہمارے بیچ میں میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. اور اس نے اس مد میں ابھی تک متعدد ہم نے دیکھا ہے کہ ریزولوشنز پاس کیے ہیں، لیکن جہاں تک ان ریزولوشنز کی انفورسمنٹ کی بات آتی ہے ہمیں وہاں پر اقوام متحدہ بالکل خاموش نظر آتی ہے، بالکل سائلنٹ نظر آتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیوز کنٹینیوسلی کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں. بٹ جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی رسپانسبلٹی، سب سے پہلی رسپانسبلٹی آکیوپیشنل فورس کی بنتی ہے. جو آکیوپیشنل فورس ہے وہ بھارت کی اس وقت کشمیر میں موجود ہے، اینڈ دے نیڈ ٹو پٹ دیئر منی ویئر دیئر ماؤتھ از. جہاں تک انہوں نے نئے کشمیر کا وعدہ کیا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. جہاں تک انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35(8) کو گڈ ایز بیریڈ کا دعویٰ کیا کہ جی یہ ختم ہو چکا ہے، ملیٹنسی ختم ہو جائے گی، لوگ اپنے حقوق کے لیے دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ہم نے ان سب دعووں کو فیل ہوتے ہوئے ابھی تک دیکھا ہے. حالانکہ جو الیکشنز انہوں نے اپنی طرف سے کروائے تھے اٹ نیڈڈ ٹو شو دا پیپلز کانفیڈنس ان دی انڈین ڈیموکریسی. ہاؤیور اس کے برعکس لوگوں نے یہ دکھایا کہ ہم یہ ووٹ صرف اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو فورس کر سکیں کہ آرٹیکل 370 اینڈ 35(a) نیڈ ٹو بی ری انسٹیٹڈ ود ان دا کشمیر ٹیریٹری. اور یہاں پہ بھی ابھی تک انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں. صاحب ان یور اوپینین ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیوں کامیاب نہیں ہو سکی کشمیریوں کی اسپریشنز پہ پورا اترنے کے لیے؟ جی جہاں تک یونائٹڈ اقوام متحدہ کا سوال ہے، ایسے بہت سارے کانفلکٹس ہیں جن کو ابھی تک میرے خیال سے صحیح سے سمجھا ہی نہیں گیا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ان آرڈر ٹو ایکٹیولی پرسو دی ریزولوشن آف سچ میٹرز. اور اس میں ہمیں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اسرائیل پچھلے 1 سال سے زیادہ سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر چکا ہے بے رحمی کے ساتھ، اور اقوام متحدہ ہمیں خاموش نظر آتی ہے سوائے جیسے کہ میں نے کہا کچھ ریزولوشنز کے. جہاں تک انفورسبلٹی کی بات ہے، to the extent of sanctions, to the extent of going to the International Court of Justice or the International Criminal Court, اس میں بھی ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایز این انسٹیٹیوشن ایکٹیوزم نہیں نظر آتا، پریگمیٹک ایکٹیوزم نہیں نظر آتا. اینڈ آئی تھنک دا بگیسٹ ریزن فار دس فیلئر از دیٹ دے آر ناٹ ٹو کنسرنڈ ود واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ ادر دین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا یورپین یونین اٹ سیلف. جب یوکرین کی بات آتی ہے ہمیں بڑی ایک ایکٹیوزم نظر آتا ہے، لیکن وہ دیم اینڈ اس والی پالیسی جب تک اقوام متحدہ پوز کرتی رہے گی اور پرسو کرتی رہے گی، آئی ڈونٹ تھنک دے کین پلے اے پیوٹل رول ان دا ریزولوشن آف دا کشمیر. ٹھیک ہے، زاہد اشرف صاحب بطور کشمیری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی اس وقت کے اندر ہندوستان سے ایک ڈیمانڈ کرنا ایک تو کتنی جسٹیفائڈ ہے؟ کیا ہندوستان اس طرح سے ریسیپروکیٹ کرے گا جس طرح کی ڈیمانڈز کشمیری کر رہے ہیں کہ اپنے قیدیوں کو چھوڑا جائے، جو کالے قوانین کو خاتمہ کیا جائے، جو کراس LOC ہے اس ٹریڈ کا یا بس سروس کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے؟ اس وقت کے اندر جو مودی رجیم ہے وہاں پہ جو تیسرا اسے ٹرم ملا ہے، اس ٹرم میں کیا یہ بریدنگ سپیس کشمیریوں کے لیے بھارت پیدا کرے گا؟ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ میر وائس صاحب نے جس طرح مودی کو آفر کی ہیں کہ مذاکرات کی، اصل میں کچھ دن پہلے مودی نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بات کی تھی کہ دنیا میں امن کی. اسی کے جواب میں میر وائس صاحب نے مودی کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ پہلے یہاں بات کریں، حریت کانفرنس سے بات کرے، کشمیریوں سے بات کرے. اس سے پہلے بھی میر وائس صاحب نے ان کو ایک من کا پروگرام چلتا ہے ہندوستان میں، اس میں بھی مودی صاحب نے اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ دنیا کو امن کا وہ درس دے رہے ہیں. تو میر وائس صاحب نے ان کو یہ کہا کہ پہلے آپ ہمارے ساتھ بات کریں، پہلے آپ جو یہاں مسائل ہیں، جو آپ یہاں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، پہلے ہم سے بات کریں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان حالاتوں میں مذاکرات کا دور دور تک کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ ہر روز آج بھی جو وہاں گورنر ہیں، لیفٹیننٹ گورنر ہیں، اس نے کہا کہ یہ بولی بسری باتیں انہوں نے کہا. 370 کو کل امیت شاہ کا بیان آیا ہے، 2 دن پہلے مودی کا بیان آیا ہے. تو میر وائس صاحب نے ان کو کہا کہ پہلے آپ کشمیر میں جو پہلے ٹریڈ چل رہا تھا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان، یا آپ نے بند کیا ہے.
تو قیدی آپ نے کوئی ان 3 سالوں میں اب آپ میروائس صاحب کو کچھ جمعہ ہو گئے، ورنہ ان کو 3 سال جامع مسجد میں جانے نہیں دیا گیا ہے. جو قیادت بند ہے، جو باہر قیادت ہے، ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے. تو یہی انہوں نے میروائس صاحب کا اصل میں مقصد یہی تھا ان کو کہنے کا، آفر کیا ہے انہوں نے مودی کو کہ پہلے آپ ہم سے بات کریں، پہلے آپ اپنا گھر تو یہاں سے شروع کریں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر میں کل بھی جو کالے قوانین ہیں ان کی، کل بھی 2 لوگوں کو وہاں انہوں نے جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، جو انہوں نے الیکشن کروائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے کشمیر میں. آپ دیکھیں کہ ان کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے نیشنل کانفرنس کو کچھ. انہوں نے جو ریزولوشن پاس کی تھی اسمبلی میں اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا انہوں نے. کوئی بات نہیں ان کی سنی جاتی. تو حریت کانفرنس سے تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان حالات میں. جو ان کے عزائم ہیں، جو ہندوستان دیکھ رہا ہے، جو مودی دیکھ رہا ہے ہندوستان اس وقت اپنے آپ کو جس انداز، جو آپ نے پہلے بات کی شروع میں کہ پولیس مین کا رول، تو وہ تو بڑے اس وقت جو ان کے ذہن میں جو خناس ہیں اس وقت، وہ پوری دنیا کشمیریوں کو تو وہ اس وقت کسی کھاتے میں نہیں لاتا ہے. کشمیریوں کے تو بات کرنا دور کی بات ہے، پاکستان سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. البتہ اب تو اقوام یہ عالم کی بتائیں کہ ابھی جس طرح سے کشمیریوں کی حالت زار ہے وہاں پہ، دن رات وہاں پہ صفاقیت بربریت ہوتی ہے، پی ایس ایس لگائے جاتے ہیں، کاسوز رات کی چٹرتی سردی کے اندر کیے جاتے ہیں، ایسے حالات میں کیا کوئی 12-13 ملین کو آپ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی آؤٹ کم، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں یہی تو کشمیری چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو کہ جو وہاں ان کی فوجیں ہیں. دیکھیں کشمیر، اگر آپ کشمیر کے اندر کی صورتحال دیکھیں گے تو دل بڑا دکھتا ہے. کوئی اصل میں کشمیر کی جو اصل اندر کی صورتحال ہیں وہ کوئی باہر آنے کے کوئی مطلب کوئی ذریعہ نہیں ہے کشمیریوں کے پاس. اگر کوئی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی مطلب وہاں جو قتل غارت گری جو ہندوستانی فوج دہشت گردی وہاں کر رہے ہیں تو ان کو پی ایس اے کے تحت، افسر کے تحت جیل بھیج دیا جاتا ہے. وہاں تو کوئی اخبار آپ دیکھیں وہ پورے جو ہے ہندوستان کی ایجنسیاں وہ ڈیل کر رہی ہیں، ان کو وہ ہینڈل کر رہی ہیں. وہ تو نام کے ویسے ایڈیٹر ہیں. تو یہی ہیں کشمیریوں کی تو امید ہیں. البتہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ہندوستان کے جو ہندوستان کا رویہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، امید نظر نہیں آ رہی ہے. راجہ فہیم کیانی صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا. آپ کیونکہ یو کے میں ہوتے ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو وہاں جو پاور سینٹرز ہیں، خاص طور پہ یورپی یونین کے حوالے سے بات کر لیں، یو کے کی پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کر لی جائے، ڈو یو ریلی تھنک کہ وہ کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر کا جو قضیہ ہے یہ پیدا تو اس وقت کی برطانوی راج کا ہی پیدا کردہ یہ قضیہ ہے، کیونکہ تقسیم ہند کا یہ جو ہے وہ ابھی تک انفنش ایجنڈا اس کو کہا جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ان پاور سینٹرز کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو؟ یا اس وقت حالات وہ نہیں ہیں کہ جو ہے یہ پاور سینٹرز پریشر بلڈ کر سکیں؟ دیکھیں کشمیر اور فلسطین جو دونوں ایشو ہیں یہ اسلاموفوبیا کے وکٹم ہیں، یہ مسلم ایشو ہیں. اقوام متحدہ اور پاور سینٹر نے ابھی تک کوئی مسلم ایشو حل نہیں کیا. اور اسرائیل کی غزہ کے اوپر جو جارحیت ہے اس نے پورے پاور سینٹر کو، جو یورپین یونین کو، برٹش پارلیمنٹ کو، امریکن کانگریس کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور جو ڈینٹ اس اسرائیل کی جارحیت نے اسرائیل کی جو غزہ پہ جارحیت نے اس نے جو ڈنڈ ڈالا ہے ان کو یہ ان ریکوریبل ہے. ورنہ یہ یورپین اور یہ لوگ یہ جاتے تھے کہ ہماری طرح ہو جائے، ہم انسانی حقوق کی بڑی قدر کرتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انسانی حقوق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور ان حالات کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک تو پاور کاریڈورز کا جو رویہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن عوام کے اندر بھی ایک بیداری کی جو لہر پیدا ہوئی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ فلسطین کے حق میں نکلے. اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ایشوز کشمیر ہیں، دیگر ایشوز پہ جو ہماری حکومتوں کا جو رول ہے وہ بڑا مایوس کن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امید کی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے عوامی بیداری میں کہ عوام اب یورپ کی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ جو پاور سینٹر ہیں یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو ان حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک بہت بڑا مارچ کیا تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر یہاں کی لوکل پاپولیشن نے ہمیں اپریشیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو دنیا کے ڈائنامکس اب تبدیل ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا نے مکمل طور پر جو انڈیا کا نیریٹیو ہے، اسرائیلی نیریٹیو ہے، اس کو شکست دے دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہمارا ایکٹیویزم مزید بڑھنا چاہیے کشمیر ایشو کے اوپر. اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج
طلوع ہوگا. جی. تو باقی مودی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں آکسفورڈ یونین میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تو لوگوں نے اینٹی مودی جو ہے ووٹ دیا اس حوالے اور بار بار تو مودی کو ریجیکٹ کیا انہوں نے. یہ کہ مودی اگر ایک طرف مودی کے پیروکار کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف انسانیت کے پیروکار کھڑے ہوں گے تو وہ مودی کو ریجیکٹ کریں گے اور دوسری طرف اپنا وزن ڈالیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہمیں اپنے ایکٹیویزم کو کشمیر کو آگے بڑھانا چاہیے اور باقی جو موجودہ جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے جو ریزولوشن پاس کی ہے اس کو اس نے ریجیکٹ کر دی ہے مودی نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپیل ہے حریت کی اس کو انڈوز کریں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے زیادہ دیر تک. اپنی جدوجہد کو آزادی کی جدوجہد کو مزید تیز کرنا چاہیے. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کچھ دن پہلے ماگلا ڈائلاگ میں ایک انٹلیکچوئل ہیں ہندوستانی سائٹ کے جو ایکس ملٹری آفیسر بھی ہیں میجر ریٹائرڈ پراوین سوانی, ان کا ایک میگزین بھی ہے فورس میگزین, یوٹیوب چینل ہے, کافی اس کے فالوورز ہیں, وہ اپنا انالیسس دیتے رہتے ہیں. پراوین سوامی کا جو ٹیک اوے تھا اس ماگلا ڈائلاگ سے جو ایک بہت بڑا میسج بھی تھا انڈیا کے لیے, وہ کیا تھا آپ کو وہ ذرا دکھا دیتے ہیں. They invited me, they gave me the card, and I could hear what General Muni said. For me, the key takeaway was this. He said that we, that is Pakistan, we are open to peace talks with India. I'm not very sure if the present government in India, for political or ideological reasons, will actually start talks, meaningful talks with Pakistan at all. But as far as General Munir is concerned, he has put the ball in the India's court. As I said, Pakistan has credible military power. جی, مزید اسی ویلاگ میں بات کرتے ہوئے میجر ریٹائرڈ پراوین سوانی یہ کہتے ہیں جو یقیناً بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے اور انڈیا کے لیے اگین یہ میسج ہے کہ پاکستان ایٹ دا پوزیشن آف ویکنس بات نہیں کر رہا اگر وہ ڈائلاگ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہا ہے, بٹ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ پاکستان بات کر رہا ہے. اس پہ اس کے حوالے سے مزید کیا کہنا تھا آپ کی شیئر کرتے ہیں. I have consistently advocated giving evidence also that Pakistan has credible military power. I have done it in my numerous videos that both at the strategic level and at the conventional war level, the capabilities are matched. Pakistan cannot be defeated. جی برگیڈیئر صاحب, آپ نے یہ بات سنی جو انڈین آرمی کا ایک ایکس آفیسر یہ بات کر رہا ہے, کتنا بڑا آئی اوپنر اور میسیج ہے انڈیا کے لیے جو بار بار وہ آزاد کشمیر پہ حملے کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے بھی تو ہم ریسٹ آف جو ایریا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, کتنا بڑا میسیج دیا ہے خود انہی کے بندے نے ان کو. جی ہاں, دیکھیں کہ یہ ریٹرکس الگ ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بھی کہا اور ان کے جنرل آفیسرس کے اگر آپ سنیں جو انٹرویوز وغیرہ تو وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں, کہتے کہ ہم یہ دعوے کر ہم آزاد کشمیر جائیں, گلگت بلتستان جائیں, کہتا ہے یہ کوئی آپ کی سوچ ہے, آپ پلاننگ سوچ سکتے ہیں لیکن آپ فزیکلی کر نہیں سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ پروین سانی نے جس طریقے سے کہا ہے اور یہ بیسیکلی بات کرتے ہیں ود اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور تو ہی از آن ریکارڈ اور انہوں نے کمپیریزن پاسٹ میں بھی کافی دیے ہیں بٹوین پاکستان اور انڈین آرمی. اور وہ کہتے تھے کہ وٹ ٹو ٹاک آف چائنا, پاکستان سے کوئی آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جو پاسٹ میں جو 71 میں ہوا وہ تو اٹ واز مکتی باہنی اور انڈین جو فورسز تھے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ویسٹ پاکستان میں ہمیشہ انہوں نے کہا ہے ناٹ اے سنگل انچ آف ٹیریٹری پاکستان نے ایکسیڈ کیا کبھی بھی. تو میرے خیال میں وہ ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کی اس کیپیبلٹیز کی کنونشنل. ایک میسیج بھی تو ہے انڈیا کے لیے کہ جو وہ جنگوازم کی ہر وقت بات کرتے ہیں تو خود ان کا آفسر جو ہے وہ دوسری آرمی کے حوالے سے یعنی جو پاکستان آرمی ہے اس حوالے سے جو میسیج ایک ڈائریکٹلی دے رہا ہے. دوسرا یہ بتائے گا, اس نے اپنے اس ویلاگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا یا بی جے پی اس وقت پولیٹیکلی اتنی اپنی مجبور اپنے آپ کو کر چکی ہے کہ اب وہ ریٹورک اتنا مضبوط کر چکی ہے کہ یہاں سے وہ واپسی کا راستہ اختیار کرنا بھی چاہے تو واپسی کا راستہ شاید اس کو نہ مل سکے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لوکل پالیٹکس, جس طرح وہ پاکستان کارڈ یا کشمیر کارڈ کھیلتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایک بیریئر ہے اس رجیم کے لیے کہ وہ ڈائلاگ کے پروسیس کو شروع کر سکے. جی ہاں, دیکھیں ایون جب کشمیر کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ووٹ لیا تھا الیکشن مینیفیسٹو میں تھا کہ 370 کو ہم ختم کریں گے.
और फिर हिंदुत्व का कंसेप्ट था, उस पे आए, फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाई थी लोकसभा से। अब इस स्टेज पे है कि उसको अब वो कहते हैं अगर हम रिवर्स करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी जो कुछ अब स्टैंडिंग रह गई है तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो सो दे विल टेक ऑल दो स्टेप्स कि ये जो भी कोई प्रोसेस होती है उसको सेबोटाज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, तो इनके वो कोशिश करेंगे कि इनको चलने नहीं देंगे। उधर वैसे भी देख लें पावर्स जो है फाइनेंशियल पावर्स दैट इज़ विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, लॉ एंड ऑर्डर पे लेजिस्लेशन ये नहीं कर सकते हैं। सो अगेन वर्चुअली देखा जाए तो बीजेपी सेंटर इज़ कंट्रोलिंग इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, दे वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस सेम, क्योंकि आप समझ लें अमित शाह के पास पावर्स हैं, ही इज़ द होम मिनिस्टर, तो कश्मीर को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो इसलिए तो वो इसको रिवर्स लाइकली नहीं करेंगे। और वो तो ये भी कह रहा था कि जी स्टेटमेंट आई इंडिया की तरफ से, हम अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, कि जो उन्होंने एक दफ़ा कहा फलानी, तो मतलब ये है कि जिसके साथ जिस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अब अपने उस रिटोरिक की वजह से इतनी मजबूर हो चुकी है कि अगर वो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ सेन माइंडेड सोचेंगे भी लोग, लेकिन उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया होता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही है। अभी देखें ना कि इलेक्शन में इस दफ़ा क्या हुआ कि इलेक्शन में शिकस्त हुई, 242 सीटें ली। अब गवर्नमेंट उसके टोटली डिपेंडेंट है तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। एक पार्टी हट जाती है, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो जो इनकी पॉपुलैरिटी जो तवक्को की जा रही थी, 400 से पार वाली बात थी, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बिल्कुल आप समझ लें दे आर ऑन देयर डाउनफॉल। तो मेरा ख्याल में वो अभी चांसेस नहीं है। तो वो अब ये रेटरिक के साथ अपनी जो स्टैंडिंग को इंडियन मेन लैंड में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। वैसे साहब अगर हम रीजन के हवाले से बात करें, जिस तरह की इनको एक आशीर्वाद हासिल है, एक आप समझ लें एक सपोर्ट हासिल है दुनिया के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स की जानिब से, इवन अमेरिका जो है वो ख़ित्ते के अंदर चाइना को बैलेंस करने के लिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम कर रहा है। यानी अगर हम देखा जाए डिफेंस के हवाले से भी इनकी काफ़ी कोऑपरेशन सामने आई है रीसेंट पास्ट के अंदर। बाकी क्या ये जो कॉन्फिडेंस इंडिया के अंदर है कि हम किसी भी मौजू के ऊपर, मामले के ऊपर बात नहीं करेंगे और जो हमारा रिटोरिक है वो फुल एंड फाइनल है, ये इस वजह से है कि इंटरनेशनली इसको बहुत ही 22 लेवल के ऊपर जाके कंसिडरेशन दी जा रही हैं? देखिए जहाँ तक इंटरनेशनली सपोर्ट की बात है तो इस बात पे मैं आपके साथ एग्री करूँगी कि देर आर सर्टन इकोनॉमिक एंड अदर इंटरडिपेंडेंट्स जो कि अमेरिका की या बाकी ममालिक की हो सकती हैं चाइना की मद में और सेव करने की मद में। लेकिन अगर हम उसको लार्जर पिक्चर में नोट करना चाहें तो हमें ये नज़र आता है दैट अमेरिका हैज़ स्टॉप्ड फंडिंग एनी ऑफेंस वेपन exchange with the Indian government a long time ago, and they're only helping them out on the defensive side of things. Reason being क्योंकि आई थिंक इंटरनेशनली किसी हद तक जो ममालिक हैं वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं कि भारत का जो लीडरशिप है वो इस वक्त एक ट्रिगर हैप्पी भगवा हिंदुत्वा एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में है, जो कि इनका गलत इस्तेमाल अपने रीजन के अंदर चाइना के अलावा भी यूज़ कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये जो इनकी हेजमोनिक एक पॉलिसी है इंडिया की, ये किस वजह से है, आई थिंक इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन वही होगी कि हिंदुत्वा के अंधे को सब कुछ भगवा ही नज़र आता है। एंड इंडिया की क्योंकि लीडरशिप की एक सुप्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एथनोसेंट्रिक आइडियोलॉजी फ्रॉम डे 1 रही है, जहाँ पे वो किसी भी और मज़हब के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो या वो क्रिश्चियन हो या वो उनके अपने ही लोअर कास्ट के दलित्स या शूदर्स हों, उनको एक बीनीथ देमसेल्व्स के कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। और अभी हमने रिसेंटली इलेक्शंस के, जब इंडिया के इलेक्शंस हुए तो हमने उसमें देखा कि अब तो मोदी साहब को गॉड कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, उनको लगता है कि वो भगवान की तरफ से कोई अवतार आए हैं। तो आई थिंक दैट हैज़ मोर टू डू विद द पॉलिसी दैट इंडिया इज परसुइंग, एंड आई थिंक द वेस्ट इज ऑल्सो क्वाइट सिक ऑफ इट एट द मोमेंट। सिक ऑफ इट, चलें ये तो वक्त बताएगा। ज़ाहिद अशरफ साहब, इससे पहले हम दूसरे मौजू की तरफ जाएँ, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, मानी खेज नतीजा खेज। हुर्रियत बात करना चाहती है, मानी खेज नतीजा खेज। हिंदुस्तान बातचीत नहीं करना चाहता। तो अगर दो
ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں اور ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنے ریٹورک پہ قائم ہے, بات نہیں کرنا چاہتا, تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے آپ؟ دیکھیے صاحب, جس طرح بات ہوئی ہے یہاں کے ہندوتوا, جس طرح مودی نے, انہوں نے 2 الیکشن صرف اسی پہ جیتے ہیں کشمیر کے نام پہ. ایک تو دفعہ 370 اور پہلے تو بابری مسجد کا جو ان کا, تو 2 الیکشن انہوں نے, مودی نے اسی پہ جیتے. اب ان کے پاس راستہ نہیں ہے, اب یہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے, کیونکہ 2 الیکشن آپ دیکھیں, اس الیکشن میں دیکھیں بی جے پی کو وہ میجارٹی نہیں ملی جو یہ توقع کر رہے تھے, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بی جے پی اصل میں کیا چاہتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو مجبوراً ہندوستان کو بات کرنی پڑے گی. البتہ اس میں پاکستان اور کشمیریوں کو چاہے کہ بین الاقوامی برادری کو اس پہ دباؤ ڈالے, تبھی جا کے مودی جو ہے نا, البتہ وہ بذات خود بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے, وہ ختم ہو جائیں گے, بی جے پی کی سیاست دفن ہو جائے گی اگر وہ واپس آتے ہیں 370 کی طرف واپس آتے ہیں یا پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. ورنہ ان کو پتہ ہے, جس طرح بھی آپ ان کا دکھا رہے تھے, ان کو پتہ ہے, جو یہاں سے ایک جرنیل پچھلے بار ان کا تھا ملٹری کوئی آفیسر رہا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ سوچے بھی نہیں پاکستان سے آپ جنگ کر سکتے ہیں. جنرل کی بات کر رہے ہیں. ہاں, میجر جنرل, انہوں نے آپ سوچے بھی نہیں کہ آپ پاکستان سے جنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے, وہ ایل او سی پہ رہے, وہ بارڈر پہ رہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں. تو جو اصل میں اس وقت میدان میں ہوتے ہیں ان کو اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں, تو وہ سچائی نہیں بتا. پھر جب یہ ان کے وردی اترتی ہیں تو پھر یہ جا کے سچ بتاتے ہیں. تو البتہ ان حالات میں کوئی توقع نظر نہیں آ رہی ہے کہ مودی اس وقت جو ہے امیت شاہ کے ہوتے ہوئے, راج ناتھ کے ہوتے ہوئے کوئی اچھا ریسپانس ملے گا ہندوستان کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا جی. مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کی اس بیکلیش کی جو اس کو مسلسل سفارتی سطح کے اوپر آ رہی ہے اور اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انٹرنیشنلی دیکھا جائے, کہیں پہ کینیڈا جو ہے وہ اپنے شہریوں کے قتل کے حوالے سے ناقابل تردید ثبوت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں پہ امریکہ میں گرو پتونت سنگھ پنو کے حوالے سے نکھل گپتا اور باقی جو انڈین ہیں ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے ڈاکومنٹس اور شواہد سامنے آتے ہیں. اور کہیں پہ خالصتان سکھ فار جسٹس ایک تنظیم جو ہے وہ خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سکھ فار جسٹس نارتھ امریکہ میں کافی کامیاب رہے ریفرینڈم کرنے کے حوالے سے. کینیڈا میں انہیں 2-3 مراحل پہ یہ کام کروانا پڑا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں سکھوں نے باہر نکل کر ہندوستان کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور پنجاب کو الگ رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں, گرو پتونت سنگھ پنو کا یہ ویڈیو پیغام سامنے آیا, اس نے یہ کہا کہ انڈیا ہم پہ بربریت ڈھا رہا ہے, ہمارے جو کارکنان ہیں, بندے ہیں, ان کو قتل کر رہا ہے, لیکن ہم پرامن طریقے سے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہتے. تو کامیابی کے ساتھ انہوں نے یورپ کے اندر, نارتھ امریکہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر ان ریفرینڈمز کا انعقاد کیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اب انہوں نے نیوزی لینڈ کے اندر آکلینڈ میں بھی ریفرینڈم کا انعقاد کیا ایک ہفتہ پہلے, اور وہاں پہ 40,000 کے قریب جو ہے وہ سکھوں نے یہ ووٹ کا حق استعمال کیا. اس سے پہلے جے شنکر نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ کسی طور پہ بھی اس ریفرینڈم کو روکنے کے لیے آپ کوشش کریں. اس میں بھی ہندوستان کو بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس پر ذرا بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے. برگیڈیئر صاحب, میں آپ کو اس میں انوالو کروں گی, فرمائیے گا کتنی بڑی ہندوستان کے لیے یہ ہزیمت ہے کہ ون آفٹر انادر ریفرینڈمز پہ ریفرینڈمز ہو رہے ہیں اور میسیجز اسے بڑے کلیئرلی کنوے ہو رہے ہیں اور ہندوستان اسے روکنے میں ابھی تک ناکام ہے. جی ہاں, دیکھیں تو انڈیا ایکسپوز ہو گیا. جس طرح ٹرانس نیشنل ریپریشن کی اب بات کرتے ہیں, سکھوں کے اسیسینیشن میں کینیڈا میں پنو کا پلاٹ تھا وہ دیٹ واز فائلڈ, یونائٹڈ کنگڈم میں, پاکستان میں بھی جو سکھ کے اسیسینیشن اس میں بھی انڈیا شامل تھا. پھر اس کے بعد جو 2018 میں جو کنسپٹ آیا تھا, یہ جو انہوں نے کہا تھا ریفرینڈم کرائیں گے, لندن میں سے سٹارٹ کیا تھا, تو اس کا انہوں نے کچھ عرصہ ڈیلے ہوا کووڈ کی وجہ سے, ورنہ پہلے ہو جانا تھا. بعد میں ابھی سکھ ڈائسپورا جس طرح آپ نے بات کی ہے, کینیڈا میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, اور یہ آلریڈی اس کو ہو چکا ہے اس میں, اور رسپانس از فینامنل. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سپریٹ خالصتان ہونی چاہیے, اور سیکنڈ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین میں لکھا ہے 25B(2) سکھ جو ہے ہندو ہے, کہ انہوں نے کہا بھائی ہم ہندو نہیں ہیں, ہمارا ڈیفرنٹ کنسپٹ ہے. تو وہ ہے, تو جو رسپانس ملا ہے ایک تو وہ ہے, ایک تو انڈیا کی میں نے بات کی ایکسپوز ہوا. سیکنڈ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ریفرینڈم ہو رہا ہے,
انہوں نے بڑی کوشش کینیڈا میں بھی کی تھی کہ وہاں پہ بھی رکھوانے کی کوشش کی تھی اور باقی ایلز ویئر، لیکن وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئی، جس طرح نیوزی لینڈ میں ہوئی اور نیوزی لینڈ میں وہاں پہ بھی رسپانس تھا. تو اب یہ ہے کہ ایک میسیج گیا ہے 6 ڈائسپورا جو انڈیا سے باہر ہے اور میجارٹی ان کی 2.3% آف ٹوٹل پاپولیشن کینیڈا کے سکھ ہیں اور دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں انہوں نے فینامنلی یا کہیں 100% نے دے ہے سپورٹڈ فار اے انڈیپینڈنٹ خالستان. تو اب وہ ریفر کرتے ہیں انڈین پنجاب کو انڈین آکوپائڈ خالستان کے طور پہ. تو میرا خیال میں یہ وہ جو ایک کہیں کہ ایک رد عمل تھا جو بلو سٹار آپریشن کے بعد سکھوں کے خلاف جو اٹراسٹیز ہوئی اور سبسیکوینٹلی ہم نے جب رائز دیکھا اس آپریشن کے بعد فارمرز پروٹیسٹ ہوئی، وارث پنجاب دے والے آئے، دیپ سدھو نے اس کو علم کو اٹھایا اور سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں امرت پال دیا گیا. ہاں وہ قتل میں راہ اس میں بھی انوالو تھی. امرت پال سنگھ کو یہاں پکڑ کے آسام میں لے جا کے موسیٰ والے کو بھی سدھو موسیٰ قتل والے کروا کو بھی دیا مارا گیا. قتل کروا دیا. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو نجر کے اسیسینیشن میں بھی لارنس بشنوئی انوالو ہے جو سیم گینگ جو موسیٰ والے کے ساتھ تھا، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا جیل. سو دے آر آن بہاف آف را وہ اسیسینیشن کروا رہا ہے. تو وہ بھی اسٹیبلش ہوئی اور کینیڈا نے آفیشیلی کہا کہ یہ ہے. سو انڈیا ایکسپوز یہ ہوا ہے. اور دیکھیں کہ اس پہ جو ان کے جیک سیلیون ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے امریکا کے، تو انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. انہوں نے کہا تھا ریگارڈلیس آف دی کنٹری وی ول اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ آور پرنسپلس. دیٹس وائی آج بھی میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں. جو اس میں انوالو تھے جو وکاس یادیو تھا جو پلینر جو تھا وہ را کا تھا جس نے نکھل گپتا کو جس یوز کو بھی کیا. انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ جی ہاں، اس پہ کیا کہتے ہیں وہ بھی کر دی ہے، فرد جرم بھی عائد کر ہاں دی ہے. جی فتح جرم بھی سارے کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے جبکہ ہی واز سرونگ لائک ہمارے پاس جو ابھی یادیو ہے. تو میرا خیال میں ان کے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایکسپوئر انڈیا کی ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی مان گئی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ٹھیک ہے نیشنل انٹرسٹ کی بھی گیم چل رہی ہے. کچھ وہ اس کو چائنا کے خلاف پچ بھی کر رہے ہیں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سٹینڈ بھی لے رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کینیڈا کو دیکھا ہے. ایون آسٹریلیا نے بھی اسٹیٹمنٹ پیچھے دی تھی کہ ان کی انڈین را کی انوالومنٹ تھی تو بہت ساروں کو وہاں سے بھی فارغ کی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا بیرسٹر سندس ملک صاحبہ. یہ فرمائیے گا کہ کتنا کلیئر میسیج دیا ہے خالستانیوں نے پرامن طریقے سے ووٹ کا پے در پے انعقاد کر کے ہندوستان کو اور دنیا کو. جی دیکھیے جہاں تک خالستانیوں کی بات ہے میں کمنٹ کرتی ہوں کہ فائنلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جرنیل سنگھ کا جو خون ہے وہ رنگ لا رہا ہے اور اسی کی طرح نجر صاحب ہوں یا باقی جو سکھوں کو جن کو شہید کیا گیا یا مارا گیا ان سب کا خون اب رنگ لا رہا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں دیٹ دیر کین ناٹ بی اینی پیس اینڈ ڈیولپمنٹ وداؤٹ فریڈم. ٹھیک ہے ہندوستان کے اندر ہمیں یہ ریٹرک نظر آتی ہے کہ سکھس جو ہیں وہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور وہ صرف پیس چاہتے ہیں. پنجاب از ویری پیسفل اینڈ ہیپی اینڈ ایوری تھنگ از سن شائن اینڈ رینبوز. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ڈائسپورا کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو 84 سے پہلے ڈائسپورا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ ڈیپ روٹس رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ چاہے نہرو صاحب ہوں چاہے سنجے گاندھی ہو اندرا گاندھی ہو یا پھر اس کے بعد یہ ہندوتوا کے علم بردار مودی صاحب ہوں یہ ہمیشہ سے سکھوں کے ساتھ ایک جس کو ہم کہتے ہیں وواد رکھتے آئے ہیں چاہے ان کے ریلیجس فریڈمز کو ضم کرنا ہو ان کو ہندو قرار دے دینا ہو. تو آئی تھنک دس اسپیکس والیومز. یہ بہت بڑی ایک عکاسی ہے اس بات کی کہ دیر کین بی نو پیس وداؤٹ فریڈم. دیر کین ناٹ بی اینی ڈیولپمنٹ وداؤٹ فریڈم. پیپل سٹنگ ود ان کینیڈا who have all the facilities, sitting in New Zealand who have all the facilities, they still will come out when it comes to the matter of their freedom within the Indian territory or separate from it. تو چاہے اس کو آپ autonomy within state دینا چاہیں یا اس کو خالستان کو الگ کرنا چاہیں نہیں وہ تو الگ ہی مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں autonomy وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں الگ چاہیے. کیونکہ سکھوں کا ابھی کوئی بھروسہ نہیں رہا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ پہ اور نہ یہ واپس آ سکتا ہے. زاہد اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کی جو ریٹورک اس حوالے سے سامنے آتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں کہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں یہ دنیا کے مختلف کونوں میں ریفرینڈمز کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب سکھ فار جسٹس کا ایک جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں ہم نے ریفرینڈم کرنا ہے. تو ہندوستان کی حکومت اگر اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے کہ پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈین پنجاب کے تو کیوں نہیں ریفرینڈم کروا لیتے؟
देखिए जी, पिछले दिनों रेफरेंडम हुआ ही, वहाँ अमृतपाल सिंह 1,97,000 वोटों से उन्होंने हराया है। और वो सबको जेल पता है कि अमरपाल सिंह कुछ कर नहीं कर सकता, नहीं सब जेल में हैं। वो जेल में है, 2700 किलोमीटर दूर उनको उन पे जो है साउथ इंडिया में रखा गया, दहशतगर्दी का केस चल रहा है। 1,97,000 वोटों से उन्होंने हराया है। दूसरी बात, इससे पहले उन्होंने कनाडा में रेफरेंडम करवाया, फिर उन्होंने प्रदीप का कत्ल करवाया। पिछले दिनों ये न्यूजीलैंड में जो इन्होंने करवाया, आप देखिए 40,000 लोग वोट डाल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 23 मार्च को वो अमेरिका में कर रहे हैं, लॉस एंजलिस में जी, कर लॉस रहे हैं, एंजलिस वो रेफरेंडम कर रहे हैं। 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ सिख रहते हैं दुनिया में, इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ जो हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, 1 करोड़ बाहर हैं, और ये फाइनेंशियली बड़े साउंड है। कनाडा में ये हैं, तो हिंदुस्तान को ये जो कह रहे थे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बगैर, जिसमें उन्होंने कत्ल किया था उनको, जरनैल सिंह भिंद्रावाला, जनरल भिंद्रावाला जी को कत्ल किया था, या गोल्डन टेम्पल को, इनको पता था, दबा दिया हमने। अलबत्ता वक्त ने साबित कर दिया, वो वक्ती तौर पे दब गए थे। देखिए, जब आप किसी को माली तौर पे, जानी तौर पर, अलबत्ता ये जो बाहर हैं इस वक्त दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में सेटल हैं, ये इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान के लिए, इतना आसान नहीं है जितना वो समझते हैं कि हमने दबाया था। या ये रेफरेंडम कोई आम बात नहीं है। न्यूजीलैंड में आप 40,000 लोग, वहाँ उनको टाइम बढ़ाना पड़ा, 1 घंटा बढ़ाना पड़ा। जब वो रेफरेंडम हो रहा था तो वहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के फ्लैग के साथ क्या हुआ, तो ये इतना आसान नहीं है। तो वो उनकी जो तहरीक है दिन ब दिन उस पर जोर पकड़ता जा रहा है। अब देखिए, एक बंदा जेल में, अमृतपाल सिंह जेल में है, तो 2 लाख वोटों से वो बंदे को हरा रहा है। इससे बड़ा रेफरेंडम क्या होगा हिंदुस्तान के लिए, इससे बड़ा उनके लिए क्या और हो सकता अमृतपाल है। सिंह जो है वो उन्हीं का नुमाइंदा, वो यही बात करता है कि हमें हकूक दे दिए जाए। बिल्कुल, वो तो और वो हुकूक की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग खालिस्तान की बात अलग कर रहे हैं। वो खालिस्तान। ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सबसे सब्सिडी बड़ा हक दी तो जाए, यही है ना। बाकी वो तो सही। सीधा खालिस्तान के, अलग ठीक, खालिस्तान की पॉइंट आ गया mentality आपका। ब्रिगेड महसूस साहब, जो हिंदुस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं, चाहे वो 7 सिस्टर्स स्टेट के हवाले से बात करें, पंजाब के हवाले से बात करें, हिंदुस्तान इससे पहले कि वो कश्मीर पे कोई दावा करे या कश्मीर के हवाले से कोई मौक़िफ़ अपनाए इंटरनेशनली, जो उसके अंदर फॉल्ट लाइंस हैं वो कितनी गहरी होती जा रही हैं विद एवरी पासिंग डे। जी हाँ, देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये दुनिया, ये चीज़ें इनको पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह हमने बात की 7 स्टेट्स हैं, ऑल 7 दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। मणिपुर तो रिसेंट है ना, जहाँ वहाँ पे क्रिश्चियंस को जिस तरह मार पड़ रही है, रेप आर्सन के केसेस हो रहे हैं। फिर इसके अलावा हम जम्मू एंड कश्मीर की बात है, स्ट्रगल है। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड पंजाब की बात है, वहाँ पे स्ट्रगल कश्मीर सिखों की है। और इसके अलावा देखें कि नक्सलाइट जो है 14 रियासतों में नक्सलाइट का इन्फ्लुएंस है, और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इन्फ्लुएंस है। सो दे आर रनिंग ए पैरेलल गवर्नमेंट सेंटर इंडिया में नक्सलाइट। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो ज़्यादा जो थ्रेट है इंडिया की स्टेबिलिटी को, वो नक्सलाइट से है, तो वो है। फिर देखें, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है। साउथ वाले ड्राविडियंस हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्यन जो नॉर्थ में है, तो इस तरह वहाँ पे वो डिवीज़न है। और फिर आप देखें कि मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, NRC को हमने देखा, और इसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो उसमें आया, वो है। बहुत सारे मसाइल हैं, गाय के गोश्त के मसाइल हैं, और लव जहाद, घर वापसी, बाबर मस्जिद, और आजकल तो और मस्जिदों के नाम शाम आ रही हैं। इवन ताजमहल पर भी क्लेम कर गए कि यहाँ पे भी कोई टेंपल था। तो इंडिया में देखें बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, और इंडिया में फिर दलित के साथ जो हो रहा है, सो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये अगर इवन जो मुसलमान और दलित और ये सिख ही अगर मिल के खड़े हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है 25 करोड़ दलित है, वो वक्त आ रहा है कि इंडिया की डिसइंटीग्रेशन के चांसेस वाज़े तौर पर नजर बढ़ते जा रहे हैं। राजा फ़हीम कियानी साहब, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि जो डायस्पोरा है वहाँ पे, जिनका जो यहाँ से हिंदुस्तान से उनकी बर्बरियत, हिंदुस्तान की बर्बरियत की वजह से भाग कर चले गए। अगर हम सिखों के हवाले से बात करें, 1984 में जो कुछ हुआ, गोल्डन टेम्पल में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो कुछ किया गया, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, उनके दिल तो अभी भी पंजाब के साथ धड़कते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो कितनी जल्दी पंजाब को अलहदा देखना चाहते हैं? आम जो सिख है यहाँ पर डायस्पोरा के अंदर, अब वो भी डिटरमिन है कि खालिस्तान बनना चाहिए। और जो रिस्पांस इस रेफरेंडम को मिला है बैरून ममालिक के अंदर, यूरोपियन ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, मैं समझता हूँ कि वो इतना अच्छा है। इससे जो खालिस्तानी लीडरशिप बड़ी खुश है, और ना कि सिर्फ खालिस्तान के हवाले से एक उनको उम्मीद मिली है, बल्कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो दीगर आज़ादी की तहरीकें, उनको भी एक होप का पैगाम मिला है इस रेफरेंडम के ज़रिए, कि अगर खालिस्तानी अपने इशू को रिकगनाइज कर सकते हैं, और रिकगनाइज हुआ है कि आपको
جو ڈپلومیٹک تعلقات تھے، سفارتی تعلقات کینیڈا کے اور بھارت کے، وہ اس ایشو کی وجہ سے متاثر ہوئے. تو ایک ریکگنیشن انٹرنیشنل کاریڈورز میں خالصتان ایشو کو مل چکی ہے. خالصتان نے ایک بڑا سفر اچیو کیا ہے اس ریفرنڈم کے ذریعے، اپنی جدوجہد کے ذریعے، جو گزشتہ 10-15 سالوں میں انہوں نے بیرون ممالک کے اندر، ڈائسپورا کے اندر اپنے کام کر کے بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت بہت پریشان ہے. بھارت کا میڈیا چیخ رہا ہے، بھارت کے ڈپلومیٹ سے چیخ رہے ہیں. جو آپ نے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے خالصتان کے لوگوں کو اسپیس دی، یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. اب یہ انٹرنل مسئلہ سے نکل کر یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کے ذریعے بھارت کے جو اندر اٹھنے والے جو دیگر تحریکیں وہ بھی زور پکڑیں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ مودی نے یہ سلسلہ جاری رکھا، مودی کی وہی ذہنیت ہے. اگر آپ وہ ہٹلر کا آپ دیکھیں کہ ہٹلر نے کہا جی فرانس پہ اٹیک کر دو، جی برطانیہ پہ اٹیک کر دو، جی رشیا پہ کر دو، تو آج وہی مودی اس اسٹریٹجی کے ذریعے یا اس ذہنیت. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر تو کشمیر، ہندوستان اپنی بقا کے حوالے سے سوچ لے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. تجزیہ، خبریں اور ان کا تبصرہ جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.